من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب واللؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي يحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، یہ چند آیات سورہ فاطر کی ہیں جن کی میں نے تلاوت کی، اور ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس کی وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی بیچ کی راس ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں سے آراستہ، سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔
جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے مدنی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے، اور ایک ایسے مرحلے پر یہ نازل ہوئی ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی۔ ایک تو وہ مرحلہ تھا جب آپ نے بات کہی، لوگوں نے سمجھا کہ کچھ نئی نئی باتیں کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ کچھ اپنی طرف سے گھڑ کر لائے ہیں، ایک نیا دین پیش کر رہے ہیں۔ آج تک ہم 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی خدا کی پرستش کرنی چاہیے، ان سب کی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی یوں ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کی گئی، بلکہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ عجیب انہونی بات ہے۔ کیا کبھی انسانوں نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہے؟ آج تک تو کوئی زندہ نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، زندہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی سزا بھی ملے گی، اور جو اچھا کریں گے اس کو ان کی اچھی جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی، جزا بھی ملے گی۔ ایسے موقع پر دن بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں تاکہ یہ دعوت پھیلنے نہ پائے۔ جب آپ مکی دور کی صورتوں کا یہ مطالعہ کریں گے، آپ کے سامنے وہ مناظر آئیں گے جو آج کے دور جدید کے اندر اسلام کو روکنے کے لیے جتنے ہتھ کنڈے کیے جا رہے ہیں، کوئی نیا نہیں ہے اس کے اندر، سب پرانے۔ ہاں، نئی نئی شکلوں میں، ترقی یافتہ شکلوں کے اندر اس سے اختیار کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ان کا ایک مدعا یہ بھی تھا کہ اس کلام کی وجہ سے قوم تفریق ہو چکی ہے، دو گروہوں میں لوٹ چکی ہے۔ آج تک ہم سب ایک تھے، مکے میں رہنے والے پورے ایک، یہ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ جس کا بھی بت خدا سمجھا جاتا تھا اس کے گھر میں بھی ہوتا تھا۔ ایک خدا کی پرستش کے مقام کو 360 بتوں کی آماجگاہ بنا کر اسے گندا کر دیا گیا تھا۔ ایسے ماحول کے اندر یہ توحید کی بات، یہ آخرت کی بات، یہ رسالت کی بات، کہ کیا ہمارے اندر کوئی اور شخص نہیں تھا جسے نبی بنا کر بھیجا جاتا؟ کیا یہی ایک شخص تھا؟ کیا حیثیت ہے اس شخص کی؟ اپنی بیوی کے مال کے اوپر جو تجارت کرتا ہے، خود اپنا بھی کمایا ہوا نہیں ہے۔ ایک ایسا شخص پیدائش سے پہلے ہی اس کے باپ کا انتقال ہو چکا، ابھی وہ 5-6 سال ہی کا تھا کہ ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی یتیم و یسیری کا یہ حال کہ دادا نے اس کی پرورش کی، وہ بھی تھوڑے دن زندہ رہنے کے بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے، تو چچا نے پرورش کی، یہاں تک آئے۔ آج وہ ہم پر یہ ایک نئی بات کہہ رہا ہے، نیا پیغام، نیا دین لے کر آیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ دین ابراہیم ہے، تمہارے آباء و اجداد کا، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کا دین ہے یہ، اور اسی کو ایمان لاؤ۔ اس کی مخالفت ہوتی تھی۔ چنانچہ دیکھتے ہیں آپ کی 13 سالہ زندگی آپ اگر مطالعہ کریں گے، پوری کشوں کی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک خطرہ ہو گیا تھا، یہاں تک انہوں نے بیزار ہو کر منصوبہ بنایا کہ شخص کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ توحید کا ہی ختم کر جائے۔ اور جب ایسا موقع آتا ہے، جب یہ منصوبہ طے ہو جاتا ہے کہ آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا ہے، کیسا کیا جائے، اس کی بھی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ مگر ایک آدھ قبیلہ حملہ کر کے قتل کرے گا، بات یہ ہوگی کہ ارے تو بنی ہاشم پورے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ایک قبیلہ مقابلہ نہیں کرے گا، لہذا جتنے بڑے بڑے قبائل ہیں ان میں سے ایک جری نوجوان کو منتخب کیا جائے، اور ان جری نوجوانوں کو آج محمد کے گھر کے اطراف سے گھیرا باندھ کر تلواروں کے ساتھ سب کو کھڑا کر دیا جائے، تاکہ آج کی رات جب وہ تہجد کے لیے نکلیں تو ایک دم یہ پورے 15 20 25 نوجوان جو ہیں ان پر حملہ آور ہوں، انہیں شہید کر دیں، ان کا خون کر دیں، تاکہ بنی ہاشم ان سب سے لڑنے کے ہمت نہ کر سکیں اور وہ نہ کریں۔
اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر اپنے نبی کو حکم دیا کہ بس آج کی رات آپ کو ہجرت کرنا ہے، اور چنانچہ آپ کو حکم دیا اس حالت میں بھی جب کہ اپنی جان کو خطرہ ہے، جان کے دشمن دروازے کے اطراف، گھر کے اطراف کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے وہ تمام امانتیں جو مکے والوں نے رکھائی تھی حضرت علی کے حوالے کی، یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، اس سے ان تک پہنچا دینا، پہنچانے کے بعد پھر تم ہجرت کر کے آ سکتے ہیں۔ اور آپ ایک مٹھی پر آپ کو حکم دیا گیا کہ کچھ ریتی لو اور یہ پڑھتے ہوئے ان کے چہروں کے اوپر پھینک دو، اور ان کے درمیان سے آپ نکل کے چلے جاتے ہیں ہماری حفاظت۔ پھر وہ واقعہ ہجرت کا پیش آتا ہے۔ تو اتنے کٹھن حالات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پیش کیا۔ ہم کو تو وہ ٹھنڈا ٹھنڈا مل گیا ہے، ہم نے تو پیدا ہوتے ہی ہماری کان میں اذان اور اقامت کی آواز سن لی ہے، اس کی قدر و قیمت سے ہم ناآشنا ہیں۔ کن قربانیوں کے ساتھ، کس جد و جہد کے ساتھ اس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا، اور اس کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں، ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آتا ہے، اس قرآن کو نافذ کرتے ہیں زمین کے اوپر، مدینہ تک، پورے عرب کے جزیرے کے اوپر۔ یہ وہ پس منظر ہے۔ ان آیات کے اندر مکے کے اس ماحول کے اندر اب دیکھیے انسانیت دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک ایمان لانے والے، ایک کافر۔ مگر ایمان لانے والوں کا بھی حشر کیا ہے، وہ بھی تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے یہاں پر، جس کا ان آیات کے اندر تذکرہ ہے۔ میں تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں۔ کہا جا رہا ہے جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی خصوصیت ہے۔ یہ صرف ایک نظریاتی دین نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ کو چھوٹ ہے کہ پوری زندگی جو چاہے وہ کرتے رہو۔ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہم پر لازم ہے۔ کہا جا رہا ہے جو لوگ بھی اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، لازماً تلاوت کرنے والے اہل ایمان ہی ہوں گے، کافر نہیں کریں گے۔ کافر اگر پڑھے گا تو یہ جاننے کے لیے پڑھے گا کہ واقعتاً اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سب کے لیے آیا ہے تو اس کی ہدایت کا سامان ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے ہدایت کا سامان پہلے ہی فراہم کر دیا گیا۔ کہا جا رہا ہے جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ایمان لا کر خاموش نہیں بیٹھ جاتے۔ آج ہماری مسجدوں کی اذان ایسی گھن گرج کے ساتھ ہو رہی ہے، اگر جا کے مصلیوں کو ڈھونڈیں گے تو آپ صرف ایک صف، دو صف، اڑھائی صف، تین صف سے بڑھ کے زیادہ نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے بقیہ پوری بستی ہماری غیر مسلموں کی ہے، یہ آواز ان کے لیے کوئی اثر ہی نہیں رکھتی۔ حالانکہ اس کے اوپر کہا جا رہا کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجدوں کی طرف۔ پھر فَإِذَا خُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب نماز قائم کر چکو، پڑھ چکو، اس کے بعد منتشر ہو جاؤ اور دنیا کمانے، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے آگے نکل جاؤ۔ لیکن آج ہمارا کیا ہے، ہمارے ہاں سے اللہ کی کلام کی تلاوت بھی ختم ہو گئی۔ مسجدوں میں ہم دیکھ لیجئے کتنے پڑھنے والے قرآن آتا ہے، موجودہ نوجوان نسل کو دیکھ لیجئے کتنی قرآن پڑھنا جانتی ہے، کتنا نہیں جانتی ہے۔ یہ نہیں پڑھنا جانتے ہیں بلکہ رومن میں آ گئی، رومن میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کلام کو اسی زبان کے اندر آپ کو پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ تو کہا جا رہا پہلی چیز تلاوت کرتے ہیں، دوسری چیز نماز قائم کرتے ہیں، نماز کے پابند ہیں۔ یہی بات قرآن شروع کرتے ہی ابتدا آیات میں کہی گئی، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نماز آج ہمارے معاشرے سے ترک ہو چکی ہے، ہمارے گھروں سے ترک ہو چکی ہے، مسلم امہ سے جو ترک ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ سے نہیں کہا جا رہا کہ بہت بڑی رقم دے، بہت بڑا سرمایہ لگا، نہیں۔ اگر آپ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دے کر اپنی آخرت کا سامان کر سکتے ہیں تو ایک کھجور ہی دیجیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر ہے۔ وہ دکھاوے کی ہزاروں لاکھوں کا ڈونیشن جو بڑے اعلان کے ساتھ، تصاویر کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، دینے والا لینے والا ختم، اسی کے اندر معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، بھول جانا چاہیے آپ دینے کے بعد اس کو نہیں۔ اس لیے وہ نہیں بھولتا ہے جس کی راہ میں آپ دے رہے ہیں، آپ بھول جائیں گے، وہ نہیں بھولتا ہے۔ ہماری ایک ایک سانس ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔
تو کہا جا رہا جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کھلا بھی خرچ کرتے ہیں۔ کھلے سے مراد زکوٰۃ ہے، لازماً ایک آدمی دے گا تو کوئی نہ کوئی تو دیکھنے والا ہوگا، یہ اجتماعی نظم ہوگا۔ پھر چھپے ہوئی خاموشی کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، نفل صدقات بھی وہ خاموشی سے، جیسا کہا گیا حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو تمہاری خبر نہ ہونے پائے، اس طرح تو کھلے چھپے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انفاق فی سبیل اللہ کو تجارت سے تعبیر کر رہا ہے، بزنس سے۔ اور آج کے زمانے میں بزنس کا کیا تصور ہے؟ ایک ایسا کاروبار جو آدمی کو نفع پہنچائے۔ دنیاوی کاروبار کے اندر نفع کی بھی توقع ہے، نقصان کی بھی توقع ہے، دونوں خدشات لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جو کاروبار، جو بزنس ہو رہا آپ کا، اس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، آپ کا ایک پیسہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو بونس دیا جائے گا، بے اجر و حساب ثواب دیا جائے گا۔ تو صاف کہا جا رہا ہے کہ یرجون تجارت لن تبور، ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بینک میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ دنیا کے بینک دیوالیہ ہو جائیں گے، دنیا کے بینکوں میں فراڈ ہوگا، لوگ کروڑ پتی ارب پتی جا کے بھکاری بن جائیں گے، لیکن اللہ کے اکاؤنٹ کے اندر آپ کے ایک ایک پیسے کا حساب محفوظ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر دے گا، آپ کو 10 گنا دے گا، 700 گنا دے گا، اس سے بڑھ کر بھی چاہے تو دے سکتا ہے۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو ادا کرے۔ ایک ایسے دور کے اندر اگر بندے اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں اس کی دین کی سربلندی کے لیے لگا رہے ہیں، جبکہ بظاہر کوئی صورت ایسی نظر نہیں آ رہی کہ ہمارا دین اب اس وقت غالب آئے گا یا نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ دین غالب آئے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اسی لیے بھیجا ہے کہ تمام ادیان باطلات کے اوپر غالب۔ آج بظاہر آپ دبے ہوئے نظر آتے ہیں، کچلے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر جگہ دبائے جا رہے ہیں، ہر جگہ آپ کو جو اٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان حالات ہی کے اندر، ان ناگفتگو حالات کے ہی کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے دین کو فروغ دے گا، دین کا غلبہ ہوگا۔ جب تک کہ یہ دین کا غلبہ نہیں ہوگا یہ دنیا ختم نہیں ہوگی۔ دنیا ختم اسی وقت ہوگی جب دین کو غلبہ نصیب ہوگا۔ وہ جو بھی مراحل ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، احادیث کی کتابوں میں ابواب الرقاق کو پڑھ لیجئے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کردہ کئی پیشن گویاں ہیں جو قیامت سے پہلے پوری ہونی ہیں۔ بہت سی تو ہمارے سامنے ہیں جو علامتیں آپ نے بیان کی، بقیہ باقی ہیں۔ تو اس طرح کہا جا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو پورے کے پورے ان کو عطا کرے گا۔ لہذا ہمارا جو پیسہ زکوٰۃ کی شکل میں، انفاق کی شکل میں، غریبوں اور محتاجوں کی شکل میں، بیواؤں یتیموں کی شکل میں، ضرورت مندوں کی شکل میں، حاجت مندوں کی شکل میں محض اللہ کی خاطر جو دیا جا رہا ہے، یہ آپ کا محفوظ اکاؤنٹ ہے، یہ محفوظ سرمایہ ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک ایسے وقت دے رہے ہیں آپ جبکہ دین کے بظاہر اوپر آنے کے کوئی آثار نہیں آ رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کے اوپر یقین رکھ کے دیتے ہیں تو اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ ایک تو یہ اس راہ کے اندر اگر تمہارے احساسات اور جذبات کے اندر کوئی غلطی ہوگی اللہ معاف کرنے والا ہے، اور تم چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی نیکی کرو گے وہ اس کا قدردان ہے، خواہ کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے۔ آپ کو قطعی یہ نہیں سوچنا چاہیے کوئی اچھا کام کر کے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں، آپ کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہماری ہر عبادت، ہماری ہر حرکت کا پیش نظر یہی ہونا ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ورضوان من اللہ اکبر کہا گیا قرآن کے اندر، سب سے بڑی بات اللہ راضی ہو جانا ہے۔ وہ راضی ہو گیا بس ختم ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا، سمجھ گئے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے۔ اب آج کے زمانے میں کہا جائے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، سب بھگوان تک خدا تک پہنچے کے راستے ہیں، نہیں،
صرف جو راستہ قرآن بتا رہا ہے، جسے ہر نماز میں ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ پوری قرآن کے اندر بیان کیا گیا، اور وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی وہ حق ہے، اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں ہے زمین کے اوپر، سب باطل ہے۔ کوئی کتاب، کوئی تصور حیات، کوئی فلسفہ آپ کو خدا تک نہیں پہنچائے گا سوائے اللہ کی اس کتاب کی۔ یہ وہ رسی ہے جسے کہا گیا حبل من اللہ، بندہ اگر اس کو پکڑ لیتا ہے، یہ رسی زمین پہ رہ کر بندہ پکڑتا ہے، لیکن اس کا تعلق عرش پر رہنے والے مالک سے ہو جاتا ہے، اور یہی حق ہے، اس کے سوا دنیا میں کوئی حق نہیں ہو سکتا۔ اس حق کی تشریح یہی ہے کہ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، نہ اس میں ہمیں کمی کرنے کا اختیار ہے، نہ اس میں زیادتی کرنے کا اختیار ہے۔ یہ ہم کہا جا رہا ہے، اور تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ قَبْلِكَ، جیسا سورہ بقرہ میں کہا گیا۔ تورات، زبور، انجیل ان کی تصدیق کرتی ہے، ان صحیفوں کی تصدیق کرتی ہے جو دیگر انبیاء کے اوپر نازل، جیسے صحیف ابراہیم و موسیٰ میں کہا گیا۔ نبیوں کے ساتھ جو صحیفے بھیجے گئے، جو آج زمین پہ کہیں آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن چونکہ قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ اب آج کے زمانے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، تو آپ کے جو تورات کو، انجیل کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ سب تحریف شدہ ہیں، کوئی بھی اصلی شکل میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ بھیجی ہوئی کسی کتاب کے تعلق سے کوئی ضمانت نہیں دی کہ میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، لیکن یہ چونکہ کلام قیامت تک کے لیے آخری کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو صاف کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو، اس نصیحت کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا ہے۔ میں اس وقت اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا، دنیا کے کسی بھی حصے میں چھپی ہوئی قرآن کو لے کر آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو ایک نقطے کا، ایک زیر اور زبر کا بھی کوئی فرق آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حفاظت کا بندوبست کیا، لاکھوں کروڑوں انسان اپنے سینے کے اندر اس پوری کتاب کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں۔ سینکڑوں سالوں کے جو نسخے ملے ہیں، تحقیق ہوئی ان میں، اور آج کے قرآن کے اندر ایک لفظ کا، ایک حرف کا، ایک زیر زبر یا پیش تک کا اللہ نے، تو یہ کتاب اس کی طرف سے بھیجی گئی ہے جو سابقہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ کتاب سابقہ نبیوں کے بھی آپ پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور تمام ان انبیاء پر جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، جن کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمین کے اوپر انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے تھے، بمشکل 23-24 کے نام آپ کو قرآن میں ملیں گے، بعض کے تو صرف نام ہی ہیں، کوئی تفصیل نہیں ملتی، جیسے ذوالکفل ہے، الیس ہے، کوئی تفصیل نہیں ملتی سوائے ان ناموں کے، بقیہ کچھ نہیں، لیکن ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھا ہے، آپ اہل ایمان جس مرحلے سے گزر رہے ہیں اس سے بھی واقف ہے، اور جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، نیچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بھی واقف ہے۔ ایسا نہیں ہے وہ کر رہے ہیں اور آپ کو ظلم کا جو تختہ مشق بنتا ہوا چھوڑ کر وہ چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں، دیکھ رہا ہے ظلم کہاں تک آگے جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ دن اور رات ہمارے لیے ہیں، اس کے لیے کوئی دن اور کوئی رات نہیں۔ وہ ہر آن اپنے ایک ایک بندے کے اوپر خصوصی نظر رکھتا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں چن دیا ہے۔ ان 8 ارب انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 ارب کے قریب 200 کروڑ انسانوں کو اس کتاب کا
وارث بنا دیا ہے بغیر آپ مانگے گئے. ایک ایسی نعمت آپ کو دی گئی ہے، آپ جب اس کی تفصیل میں جائیں گے یہی کتاب آپ کی نجات اور آپ کی مغفرت کا سامان بننے والی ہے. اس کتاب کا وارث کون ہوتا ہے؟ وارث وہ ہوتا ہے جو بڑوں کے چھوڑے ہوئے سرمایے کی حفاظت کرتا ہے. نااہل وارث نہیں، اس کی حفاظت کرنے والا. اب جو اہل ایمان ہیں ان کا کام ہے، لیکن پریشانی یہ ہے ان سب وارثوں، یہ سب وارث برابر نہیں رہے، 3 کیٹیگریز میں تقسیم ہو گئے. وہ کیا ہیں؟ اب کوئی تو ان میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، ایمان لایا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، حلال حرام جائز ناجائز جو چاہے وہ کر لو، میں اپنی مرضی کا مالک، میری خواہش، کون آپ ہوتے بولنے والے، میری مرضی میری جان. یہ آج کل کے نئے کلمات نہیں ہیں، مگر خدا کو ماننے والے. نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ دیا گیا تھا، مگر پوری زندگی بس اسی نافرمانی کے اندر، یہ اپنے نفس میں ظلم کرنے والے. کوئی بیچ کی راہ سے نیکیاں بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، دونوں چل رہے ہیں. خیر و شر اور خیر دونوں زندگی کے اندر ہے. نماز بھی پڑھ لے رہا، آ کے باہر کاروبار میں ڈنڈی بھی مار رہا ہے. دودھ کا کاروبار ہے، آ کے تھوڑا پانی بھی ملا لے رہا. پھر پورے 5 وقت کی نماز، پیشانی پہ گٹھا بھی ہے، ایسی ایک مشت داڑھی بھی ہے. بیچ کی راہ سے. اور کوئی اللہ کی اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. اور تیسرا وہ ہے جو بس خیر کا متلاشی ہے، حق کا متلاشی ہے، نیکیوں میں سبقت کرنے والا. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی تصویر کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن برے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ تیسرا، یہی بہت بڑا فضل ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے. آئیے اس کی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ غور سے سماعت فرمائیے. یہ تمام گفتگو کا ماحصل ان 2 تشریحات کے سامنے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. یعنی یہ مسلمان سب کے سب ایک ہی طرح کے نہیں ہیں، بلکہ یہ 3 طبقوں میں تقسیم ہیں. ایک اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سچے دل سے، اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری کے ساتھ اللہ کا رسول تو مانتے ہیں، مگر عملاً کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کا حق ادا نہیں کرتے. مومن ہیں مگر گنہگار ہیں، مجرم ہیں مگر باغی نہیں ہیں، ضعیف الایمان ہیں مگر منافق اور دل و دماغ سے کافر نہیں ہیں. جیسا یہ بدبخت نے، یہ جو ہے نا فلمی کہانیاں لکھنے والا، کیا نام ہے؟ سلمان رشید نہیں، جاوید اختر. اس نے صاف انکار کیا میں مسلمان نہیں. میں اس لیے 1-2 چیزوں کا تذکرہ کیا، وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں. یہ چیزیں مجھے جہنم میں ملیں گی، اسی لیے میں جنت میں نہیں جانا چاہتا. ایسے یہ باغی ہے، انہوں نے بغاوت کی. اگر اسلامی حکومت ہے تو ان کی گردن مار دی جائے گی مرتدوں. اسی لیے ان کو ظالم لنفسی ہونے کے باوجود وارثین کتاب میں داخل اور خدا کے چنے ہوئے بندوں میں شامل. اس کے باوجود بھی گنہگار جو ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، کیونکہ ایمان ہے ان کے دل میں. وہ کہیں راک کے ڈھیر کے اندر دبا ہوا ہے، کبھی رمضان میں جاگ جاتا ہے، کبھی خالی عید کے دن جاگ جاتا ہے. ایسا ہے. ورنہ ظاہر ہے باغیوں اور منافقوں، قلب و ذہن کے کافروں پر ان اوصاف کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تینوں درجات میں سے اس درجے کے اہل ایمان کا ذکر سب سے پہلے اس لیے کیا گیا ہے، تعداد کے لحاظ سے امت میں کثرت انہی لوگوں کی ہے، میجارٹی نہیں کی. 2 بیچ کی راس،
یہ وہ لوگ ہیں جو اس وراثت کا حق کم و بیش ادا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں برابر، مگر پوری طرح ادا نہیں کرتے، فرما بردار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں۔ اپنے نفس کو بالکل بے لگام تو انہوں نے نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اسے خدا کا مطیع بنانے کی اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ اس کی باگیں ڈھیلی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان کی زندگی اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ یہ تعداد میں پہلے گروہ سے کم اور تیسرے گروہ سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا۔ 3، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، سابقون بالخیرات، یہ وارثین کتاب میں صف اول کے لوگ ہیں، یہی دراصل میں وراثت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ یہ اتباع کتاب و سنت میں بھی پیش ہیں، خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں بھی پیش ہیں، دین حق کی خاطر قربانیاں کرنے میں بھی پیش ہیں، بھلائی کے ہر کام میں پیش ہیں۔ یہ دانستہ معصیت کرنے والے نہیں، جان بوجھ کر گناہ کرنے والے نہیں، اور نادانستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر متنبہ ہوتے ہی ان کی پیشانیاں شرم سے ارقالود ہو جاتی ہیں۔ ان کی تعداد امت میں پہلے دونوں گروہوں سے کم ہے، اس لیے ان کا آخر میں ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ وراثت کا حق ادا کرنے کے معاملے میں ان کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اس فقرے کا تعلق اگر قریب ترین فقرے سے مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا نیکیوں میں سبقت کرنا ہی بڑا فضل ہے، اور جو لوگ ایسے ہیں وہ امت مسلمہ میں سب سے افضل ہیں۔ اور اس فقرے کا تعلق پہلے فقرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کتاب اللہ کا وارث ہونا، اس کی وراثت کے لیے چن لیا جانا بڑا فضل ہے۔ آپ کو مسلمان پیدا کرنا ہی سب سے بڑا فضل ہے، اور خدا کے تمام بندوں میں وہ بندے سب سے افضل ہیں جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اس انتخاب میں کامیاب ہوگا۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں، جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من الصافی، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں۔ مفسرین میں سے ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ اس فقرے کا تعلق قریب ترین دونوں فقروں سے ہے، یعنی نیکیوں میں سبقت کرنے والے اور بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں، اور وہی ان جنتوں میں داخل ہوں گے۔ رہے پہلے دو گروہ تو ان کے بارے میں سکوت فرمایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے انجام کے معاملے میں فکر مند ہوں، اپنی موجودہ حالت سے نکل کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس رائے کو علامہ زمخشری نے بڑے زور کے ساتھ بیان کیا ہے، امام رازی نے اس کی تائید کی ہے، مفسرین کی اکثریت یہ کہتی ہے اس کا تعلق پوری اوپر کی عبارت سے ہے۔ اس سلسلے میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تائید کرتی ہے، جس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جسے امام احمد، ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبرانی، بیہقی بعد دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے۔ اس میں حضور فرماتے ہیں جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے، اور جو بیچ کی راست رہے وہ ان کا محاسبہ ہوگا، مگر ہلکا محاسبہ ہوگا، یعنی نیکیاں بھی ہیں برا بنائی۔ ہماری زندگیاں تقریباً بیچ کی راست والوں میں سے ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، دونوں کام چل جاتے ہیں موقع کی مناسبت سے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو وہ محشر کے دن یعنی قیامت کے دن پورے طویل عرصے میں روک رکھے جائیں گے، پھر انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا، اور یہی لوگ ہیں جو کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ وہ دن 50,000 سال کا دن ہے، کیونکہ کہا گیا 1,000 سال کا دن، قیامت کا دن،
وہ ایک ہی دن میں پوری انسانیت کے فیصلے ہو جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو قیامت تک پیدا ہوں گے. ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو سزا یہی ہے کہ تا قیام عدالت یہ کھڑے رہیں. اللہ محفوظ رکھے. اس حدیث میں حضور نے اس آیت کی پوری تفسیر خود بیان کر دی. اہل ایمان کے تینوں طبقوں کا انجام الگ الگ بتا دیا ہے. بیچ کی راس والوں سے ہلکا محاسبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کفار تو ان کے کفر کے علاوہ ان کے ہر جرم اور گناہ کی جداگانہ سزا پائیں گے. کافر ہر جرم کی جداگانہ سزا پائیں گے اور ان کو سزا دی جائے گی. مگر اس کے برعکس اہل ایمان میں جو لوگ اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال لے کر پہنچیں گے ان کی نیکیوں اور ان کے گناہوں کا مجموعی حساب ہوگا، تولا جائے گا. یہاں وزندار چیز تولی جاتی ہے، وہاں نیکی اور بدی تولی جائے گی. یہ نہیں ہوگا ہر نیکی کی الگ جزا، ہر قصور کی الگ سزا دی جائے. اور یہ جو فرمایا اہل ایمان میں سے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوگا وہ محشر کے پورے عرصے میں روک رکھے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے بلکہ ان کو تا برخاست عدالت کی سزا دی جائے گی. یعنی روز محشر کی پوری طویل مدت جو نہ معلوم کتنی صدیوں کے برابر طویل ہوگی ان پر اپنی ساری سختیوں کے ساتھ گزر جائے گی، یہاں تک کہ آخرکار اللہ ان پر رحم فرمائے گا اور خاتمہ عدالت کے وقت حکم دے گا اچھا انہیں بھی جنت میں داخل کر. اسی مضمون کے متعدد اقوال محدثین نے بہت سے صحابہ مثلا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عائشہ، حضرت ابو سعید خدری اور برا بن عازب سے نقل کیے ہیں. ظاہر ہے صحابہ ایسے معاملات میں کوئی بات اس وقت تک نہیں کہہ سکتے تھے جب تک کہ انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نہ سنا. مگر اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے ان کے لیے صرف تا برخاست عدالت ہی کی سزا ہے اور ان میں سے کوئی جہنم میں جائے گا ہی نہیں. قرآن اور حدیث میں متعدد ایسے جرائم کا ذکر ہے جن کے مرتکب کو ایمان بھی جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتا. ایمان بھی جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتا. مثلا جو مومن کسی مومن کو عمدن قتل کرے اس کے لیے جہنم کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا. اسی طرح قانون وراثت کی خداوندی حدود کو توڑنے والوں کے لیے بھی قرآن مجید میں جہنم کی وعید آئی ہے. وراثت میں بیٹیوں کو، عورتوں کو اس کے حق سے محروم کر دینا یہ بھی جہنم کی لازمی سزا ہے. سود کی حرمت کا حکم آ جانے کے بعد پھر سود خالی کرنے والوں کے لیے بھی صاف صاف اعلان فرمایا گیا ہے کہ اصحاب النار ہیں، وہ بھی جہنم میں جانے والے ہیں. اس کے علاوہ بعض اور کبائر کے مرتکبین بھی احادیث میں تشریح کی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے. سنیں آپ، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں سے، یہ تو جنت تک داخل ہونے کی بات ہوئی، اب رہا وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. حالانکہ دنیا کی زندگی میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن یہ ایک اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سونے کے کنگن بنائے گا. موتیوں کے ہار تصاویر میں آپ دیکھے ہوں گے یا سالار جنگ میوزیم کبھی گئے ہیں تو دیکھے ہوں گے. اس وقت کے شاہان وقت یا خود سالار جنگ وغیرہ، یہ بڑے عزت و جلال کی بات سمجھی جاتی تھی، آمدنی کے بعد سے نہیں. یہ موتیوں کے ہار اللہ تعالیٰ بطور اعزاز کے جنتیوں کو پہنائے گا. وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا. حالانکہ دنیا کی زندگی میں ریشم مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے ریشم کا لباس پہنائے گا. سونے کے برتن ہوں گے اور اس وقت وہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یعنی ہر قسم کا غم،
دنیا میں فکروں پریشانیوں میں ہم مبتلا تھے، ان سے بھی نجات ملی۔ عقبہ میں اپنے انجام کو جو فکر لاحق تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ اب آگے چین ہی چین ہے، کسی رنج و الم کا کوئی سوال نہیں، محنت کرنے کا بھی سوال نہیں کہ بھئی آج کیا کرنا ہے، کریں گے تو پیٹ بھرے گا، کمائیں گے۔ ہر چیز سے آپ کو وہاں پر چھٹکارا مل جائے گا، تو کہا جائے گا کہ بس غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، یعنی ہمارے قصور اس نے معاف فرما دیے۔ عمل کی جو تھوڑی بہت پونجی ہم ساتھ لے کر آئے تھے، اس کی ایسی قدردانی کی کہ اس کے بدلے اپنی جنت میں ہمیں داخل کر دیا۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ یعنی دنیا ہماری سفر حیات کی ایک منزل تھی، یہ دنیا ایک منزل ہے جس سے ہم گزر آئے ہیں۔ میدان حشر بھی اس سفر کا ایک مرحلہ ہے جس سے ہم گزر لیے ہیں۔ اب ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے نکل کر پھر کہیں جانا نہیں۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے۔ یہ گویا عیش کا زمانہ ہے، بدلہ پانے کا، جزا پانے کا مقام ہے۔ اس طرح یہ چند آیات تھی جو میں نے آج کے درس کے لیے منتخب کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات پر مجھے اور آپ کو مزید غور و فکر کرنے سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا